پیارے بچوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم لوگ لیسن نمبر 6 پڑھ رہے تھے، یعنی الدرس السادس، سبق نمبر 6۔ تو لیسن ہم لوگوں نے مکمل کیا ہے، اب اس کی تدریبات باقی ہے، یعنی اس کا مشق باقی ہے ابھی۔ اردو سے عربی کرنا اور عربی سے اردو کرنا، اور مناسب ضمیر شخصی کو استعمال کرنا اور مناسب الفاظ سے جملے کو جو ہے پورا کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں باقی ہیں۔ تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ ضمیر شخصی جمع کسے کہتے ہیں؟ وہ اس میں جو کسی دو سے زیادہ شخص کی جگہ بولا جائے، جو کسی دو سے زیادہ شخص کی جگہ بولا جائے اسے کہتے ہیں ضمیر شخصی۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ ضمیر شخصی کون کون ہے، ضمیر شخصی جمع کون کون ہے۔ ہم ہے اور ہنہ ہے۔ ہم کے معنی بھی وہ ہوتا ہے مذکر کے لیے، ہنہ کے معنی وہ ہوتا ہے مؤنث کے لیے۔ انتم اور انتنہ ہے، انتم کے معنی تم سب ہوتا ہے مذکر کے لیے، اور انتنہ کے معنی تم سب ہوتا ہے مؤنث کے لیے، اور نحن کے معنی ہوتا ہے ہم سب، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے تدریبات مشق، خالی جگہوں کو جمع کی مناسب ضمیر شخصی سے بھریے۔ املأ الفراغات بوضع الضمائر المناسبة للجمع۔ اب آپ دیکھیں اولاد خبر ہے، آپ نے پڑھا تھا ایک جملے کے اندر دو جز ہوتا ہے، پہلے والے حصے کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے والے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ مبتدا کیا کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں کوئی بات کہی جائے اور جو چیز بتائی جاتی ہے مبتدا کے بارے میں اسے کہتے ہیں خبر۔ تو وہ کون ہے؟ لڑکا ہے۔ وہ سب کون ہیں؟ لڑکیاں ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ کہ اولادن یہاں پہ مذکر ہے، تو کون سی ضمیر کو استعمال کریں گے؟ مذکر اور مؤنث کے ضمیر میں آپ کو تمیز ہونی چاہیے۔ ہم استعمال کریں گے یا انتنہ استعمال کریں گے یا انتم استعمال کریں گے؟ تو اولادن، ولدن کی جمع اولادن ہے تو ہم استعمال کریں گے۔ مضیفاتن یہاں پر مؤنث ہے تو کون سی ضمیر استعمال کریں گے؟ مناسب ضمیر شخصی استعمال کیجیے، انتنہ کر لیجیے، انتنہ مضیفاتن۔ محاسبون ہے، ہم استعمال کر لیجیے آپ، ہم محاسبون۔ آپ دیکھ کر کے استعمال کیجیے کہ جہاں پر مؤنث ہو تو مؤنث ضمیر کو استعمال کیجیے، ہنہ یا انتنہ، اور جہاں پر مذکر ہو تو وہاں پر آپ استعمال کیجیے، ہم استعمال کیجیے یا انتم استعمال کیجیے۔ لکھا ہوا دارسون تو آپ استعمال کیجیے ہم دارسون۔ لکھا ہوا لاعبون مذکر ہے تو آپ استعمال کر لیجیے اس کو، ہم استعمال کیجیے ہم لاعبون۔ لکھا ہوا نائمون آپ استعمال کیجیے انتم نائمون۔ لکھا ہوا بناتن مؤنث ہے تو آپ استعمال کیجیے انتنہ، انتن بناتن۔ لکھا ہوا اصدقاء تو آپ استعمال کیجیے، صدیقن کی جمع اصدقاء ہے مذکر ہے، استعمال کیجیے انتم اصدقاء۔ محاسبات یہ مؤنث ہے تو مؤنث کی ضمیر کو استعمال کیجیے ہنہ محاسبات۔ دارسات یہ مؤنث ہے تو ضمیر کو بھی استعمال کیجیے مؤنث، ہنہ دارسات۔ لاعبات یہ مؤنث ہے، ضمیر بھی استعمال کیجیے آپ ہنہ لاعبات۔ نائمات یہ مؤنث ہے، ضمیر بھی آپ استعمال کیجیے مؤنث کی، انتن لاعبات انتن نائمات۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ترجمہ یاد ہی ہوگا، اگر ترجمہ یاد نہیں ہے تو پکا یاد کریں، ورڈ میننگس کو یاد کریں جو پیج نمبر 45 میں دیا ہوا ہے، مفردات الفاظ معنی۔ اور لیسن نمبر 6 کی ویڈیو کو اچھے سے غور سے سنیں اور ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو لیسن نمبر 6 میں جو دیا ہوا ہے اسی کی پریکٹس ہے اور اس کے علاوہ اضافہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ نیچے دیے ہوئے جملوں کو مناسب الفاظ سے پورا کیجیے۔ تو ایک جملے کا دوسرے جملے سے ربط ہوتا ہے اور ایک لیسن کا دوسرے لیسن سے ربط ہوتا ہے۔ تو پہلی والا لیسن اگر کمپلیٹ نہیں رہے گا آپ کا تو دوسرے لیسن میں بھی کمی آ جائے گی۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ پہلے آپ پہلے لیسن کو کمپلیٹ کر لیں، اگر کمپلیٹ نہیں کیے ہیں اس کے بعد دوسرے لیسن کو کمپلیٹ کریں، کیونکہ پہلے لیسن کا تعلق دوسرے لیسن سے ہوتا ہے، تیسرے لیسن کا تعلق دوسرے لیسن سے ہوتا ہے۔ تو اس بات کو آپ دھیان میں رکھیں، اس بات پہ آپ توجہ دیں۔ اب آپ دیکھیں نیچے دیے ہوئے جملوں کو مناسب الفاظ سے پورا کیجیے۔ اکمل الجمل الآتیۃ بکلمات مناسبۃ۔ تو لکھا ہوا ہم جمع ہے تو آپ استعمال کر دیجیے، جو بھی آپ کو یاد ہو استعمال کیجیے۔ اولادن استعمال کیجیے، اولادن مذکر ہے۔ انتم ہے، لاعبون استعمال کر دیجیے۔ نحن ہے، نائمون استعمال کر دیجیے۔ ہنہ ہے، مؤنث ہے تو مؤنث استعمال کیجیے، اس کی خبر بناتن استعمال کیجیے۔ انتنہ لکھا ہوا تو لاعبات استعمال کیجیے، انتن لاعبات۔
हम लिखा हुआ है तो आप इस्तेमाल कर दीजिए। अस्दिक़ाउ हुन्ना लिखा हुआ है तो आप इस्तेमाल कर दीजिए मुज़ीफ़ातुन। अंतुन्ना लिखा हुआ है तो आप इस्तेमाल कीजिए दारिसातुन। हम लिखा हुआ है तो आप इस्तेमाल कीजिए नाइमातुन। हम लिखा हुआ है नाइमातुन नहीं होगा, हम मुज़क्कर है तो आपको इस्तेमाल करना होगा नाइमूना। अंतुम लिखा हुआ है तो आप अंतुम मुज़क्कर है तो मुज़क्कर इस्तेमाल करें दारिसूना। नहनु लिखा हुआ है तो आप इस्तेमाल करें मुज़क्कर नहनु लाइबूना, हम सब खिलाड़ी हैं। हुन्ना लिखा हुआ है मुअन्नस है तो उसकी ख़बर भी मुअन्नस इस्तेमाल करें बनातुन। तो आप देखें कि ज़मीर मुज़क्कर हो तो उसकी ख़बर भी मुज़क्कर होगी, और फिर मुनासिब अल्फाज जो देख रहे हैं यहाँ पर औलादुन वज़ीफ़ातुन वगैरह, अगर ये मुज़क्कर और मुअन्नस हो तो उसी के मुताबिक आप ज़मीर भी इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखें नीचे दिए हुए जुमलों को मुनासिब अल्फाज से पूरा कीजिए। अकमिल जुमल, नीचे दिए हुए जुमलों का अरबी में तर्जमा करना है। उर्दू इबारत दी हुई है, अरबी में आपको तर्जमा करना है। तर्जमिल जुमल अल आतियत इलल अरबिया, वो सब लड़के हैं तो वो सब के लिए क्या आता है मालूम है आप लोगों को? वो सब के लिए ये मुज़क्कर है, लड़के हैं तो हुम आएगा। लड़के के लिए औलादुन तो आप कहेंगे हुम औलादुन। वो सब के लिए क्या आएगा? अब देखें आगे ख़बर को देखें, मुअन्नस है औरतें तो हुन्ना आएगा। औरतें के लिए क्या आते हैं निसाउन, हुन्ना निसाउन, तुम सब खिलाड़ी हो। अब बीच में देख रहे हैं ब्रैकेट में मुज़क्कर है तो तुम सब के लिए क्या आएगा अंतुम। खिलाड़ी के लिए लाइबूना, अंतुम लाइबूना। तुम सब के लिए क्या आएगा, तुम सब के लिए अंतुन्ना आएगा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है उस्तानिया, उस्तानिया के लिए क्या आती है अरबी में मुदर्रिसातुन, अंतुन्ना मुदर्रिसातुन। आप देखें हम सब लिखा हुआ है तो हम सब के लिए क्या आता है नहनु। अब मुज़क्कर है पहलवान, पहलवान की अरबी क्या आती है मुसारिऊना, नहनु मुसारिऊना। हम सब के लिए क्या अरबी आती है नहनु। सीखने वालिया के लिए क्या आती है मुअन्नस है, सीखने वाला, सीखने वाले होता तो मुज़क्कर होता, सीखने वालियाँ हैं तो मुअन्नस होगा दारिसातुन, नहनु दारिसातुन। वह सब, अब मुज़क्कर लिखा हुआ बीच में तो मुज़क्कर ज़मीर को इस्तेमाल कीजिए हुम। और चोर की अरबी क्या आती है सारिक़ूना, हम सारिक़ूना। वह सब के लिए क्या अरबी आती है मुअन्नस लिखा हुआ है तो हुन्ना इस्तेमाल कीजिए। पहलवान के लिए क्या आएगी मुसारिआतुन, हुन्ना मुसारिआतुन। तुम सब के लिए क्या आएगी, तुम सब आदमी हो, तुम सब के लिए अंतुम। और आदमी मुज़क्कर है तो रिजालुन इस्तेमाल हो जाएगी, अंतुम रिजालुन। हम सब के लिए क्या होगा, हम सब के लिए नहनु। औरतें के लिए निसाउन, इमरातुन की जमा आती है निसाउन, नहनु निसाउन। अब आप देखें नीचे दिए हुए जुमलों का उर्दू में तर्जमा कीजिए। तर्जमिल जुमल अल आतियत इलल उर्दिया, हम के माने क्या होता है वह सब, अस्दिक़ाउ के माने दोस्त, हम अस्दिक़ाउ वो लोग दोस्त हैं या वह सब दोस्त हैं। हुन्ना के माने वो लोग, अनिसाउन के माने औरतें, हुन्ना निसाउन वह सब औरतें हैं। अंतुम के माने तुम लोग या तुम सब, रिजालुन के माने मर्द हैं, तुम सब मर्द हो। नहनु के माने हम सब, लाइबूना के माने खिलाड़ी, मुज़क्कर खिलाड़ी है। नहनु लाइबूना, हम सब खिलाड़ी हैं। नहनु के माने हम सब, लाइबातुन के माने मुअन्नस खिलाड़ी, हम सब मुअन्नस खिलाड़ी हैं या हम सब मुअन्नस खिलाड़ियाँ हैं। हम सब मुअन्नस खिलाड़ी हैं बोल सकते हैं। हुम के माने होता है वह सब, नाइमूना के माने सोने वाले, हम नाइमूना वह सब सोने वाले हैं। हुन्ना के माने होता है वह सब, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। नाइमातुन के माने सोने वालियाँ, हुन्ना नाइमातुन वह सब सोने वालियाँ हैं। अंतुम के माने तुम, सारिक़ूना के माने चोर, अंतुम सारिक़ूना के माने तुम सब चोर हो। अंतुन्ना के माने तुम सब, सारिक़ातुन के माने चोरनियाँ, अंतुन्ना सारिक़ातुन तुम सब चोरनियाँ हो। अंतुन्ना के माने तुम सब, मुदर्रिसातुन के माने उस्तानिया, अंतुन्ना मुदर्रिसातुन के माने तुम सब उस्तानिया हो।
اب آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ یہاں پہ گرامرس ہے، گرامرس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ ملحوظۃ نحویۃ، عربی گرامر لکھا ہوا ہے۔ بسا اوقات عربی لفظ کی جمع نیچے دیے ہوئے دو وزنوں پر آتی ہے۔ مذکر کے لیے جمع جو ہے فاعلون کے وزن پر آتی ہے، مؤنث کے لیے جمع جو ہے فاعلات کے وزن پر آتی ہے۔ تو یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ مذکر کی جمع جو آئے گی وہ فاعلون کے وزن پر آئے گی، اور مؤنث کے لیے جو جمع آئے گی وہ فاعلات کے وزن پر آئے گی۔ یہ بات آپ کو پکا یاد کر لینا ہے، ذہن میں بیٹھا لینا ہے۔ اسی کو عربی میں لکھا ہے صیغۃ الجمع لکلمۃ عربیۃ قد تکون علی الوزنین الآتیین جمع الذکر علی وزن فاعلون، جمع الانثی علی وزن فاعلات۔ دیکھیے مذکر کی بھی فہرست میں 3 مثالیں دیا ہوا ہے، اور مؤنث کے فہرست میں بھی 3 مثالیں دیا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں مذکر جالسون لکھا ہوا ہے نا، جالسون یہاں لکھا ہوا ہے، تو جالسون کی اصل کیا ہے؟ واحد جالسون ہے، اور واحد سے جمع بنایا جاتا ہے۔ جمع بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ واحد مذکر رہے گا تو اس کی جمع بنانے کے لیے واو نون بڑھا دیں گے تو بن جائے گا۔ جیسے آپ نے تثنیہ بنایا تھا نا کہ جالسون سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ کیا تھا کہ الف اور نون آخر میں بڑھا دیں گے تو بن جائے گا۔ جیسے جالسون سے جالسانی، اگر مؤنث ہوتا جالستن، آخر میں الف اور نون بڑھا دیے تو جالستن سے جالستانی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جالسون واحد ہے، اور اس کے آخر میں واو نون بڑھا دینے سے جمع بن جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم سمجھ لیجئے کسے کہتے ہیں؟ وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سالم رہے، سلامت رہے۔ جیسے جالسن، تو جالسن تو پورا لکھا ہی ہوا ہے، اور اس کے آخر میں واو نون بڑھا دیے تو کیا بن گیا؟ جالسون۔ واقفن، واقفون کی واحد کیا ہے؟ واقفن ہے، آخر میں واو نون بڑھا دینے سے جمع بن جاتا ہے۔ تو آپ جمع مذکر سالم کا آسانی کے ساتھ جمع بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ واحد کیا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں واقفون مذکر ہے، تو واو نون کو ہٹائیے، اس لیے کہ واو نون تو بڑھا کر کے جمع بنایا گیا ہے، تو واو نون کو ہٹا دیجئے، اور واحد کیسے بن جائے گا؟ واقفون رہے گا واحد۔ اگر جمع بنانا ہے تو واو نون کو بڑھا دیجئے، اگر واحد بنانا ہے تو واو نون کو ہٹائیے، واقفون ہو جائے گا۔ تو واحد کے آخر میں واو نون بڑھا دیں گے تو جمع بن جائے گا۔ جمع مذکر سالم کا قاعدہ یہ ہے۔ تو واقفون لکھا ہوا یہاں پہ تو واقفون ہو جائے گا، یہاں پر راجعون لکھا ہوا ہے تو راجعون ہو جائے گا۔ اب دیکھیں جمع مؤنث سالم کا، جمع مؤنث سالم کا دیکھیں آپ، جالساتن لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو اس کی واحد کیا بنے گی؟ یہ مؤنث ہے، جالستن کی جمع کیا آتی ہے؟ جالساتن۔ واقفتن کی جمع کیا آتی ہے؟ واقفاتن۔ راجعاتن کی جمع کیا آتی ہے؟